کبھی اچانک کسی کردار میں ڈالے گئے ہوں جس کے لیے اب تیار نہ ہوں۔ آج ہم اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کی دلچسپ کہانی میں غوطہ لگائیں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو الہی تبدیلی، غیر متوقع قیادت اور خدا کی حاکمیت اور انسانی انتخاب کے نازک توازن کو بیان کرتی ہے۔ پیغام ایک سمولڈس 9 میں در حقیقت پایا جاتا ہے۔ جب ساؤل چابی سمون سے رخصت ہونے کے لیے مڑا تو خدا نے اس کا دل بدل دیا اور وہ تمام نشانیاں اسی دن پوری ہو گئیں۔ یہ آیت گہری حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ خدا جب بلاتا ہے تو تیار بھی کرتا ہے، ایسے طریقوں سے جو ناقابل تصور ہے۔ منظرنامہ ترتیب دیں۔ بنی اسرائیل نے بادشاہ مانگا، خدا کی رہنمائی رد کی۔ اس کے باوجود خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ساؤل کو چنتا ہے جو بنیامین کے قبیلے کا ایک آدمی ہے تاکہ وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنے۔ لیکن ساؤل کو صرف تاج تھما کر اکیلا نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ خود ہی سب کچھ سیکھے۔ خدا اسے اندر سے مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ جب ہم اس تبدیلی کو ڈرامائی انداز میں وقوع پذیر ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نبیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور نبوت کرنے لگتا ہے، جس پر لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں، کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہو گیا ہے؟ ایک سمولڈس 11۔ یہ اچانک روحانی عطیہ ساؤل کی زندگی میں خدا کی موجودگی اور قدرت کی علامت ہے۔ لیکن ساؤل کا بادشاہی تک کا سفر چیلنجز سے خالی نہیں ہے۔ جب سمون لوگوں کو نئے بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے جمع کرتا ہے تو ساؤل کہیں نظر نہیں آتا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سامان کے درمیان چھپ گیا تھا۔ ایک سمولڈس 22۔ یہ ہمیں ساؤل کی شخصیت کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ وہ نہ تو اقتدار کا بھوکا ہے اور نہ ہی شہرت کا خواہش مند، بلکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے میں ہچکچاتا ہے۔ حتیٰ کہ بادشاہ قرار دیے جانے کے بعد بھی ساؤل غیر معمولی ضبط نفس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب کچھ شرپسندوں نے اس کی قیادت پر سوال اٹھایا تو ساؤل خاموش رہا۔ ایک سمولڈس 27۔ وہ نہ تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور نہ اپنی طاقت جتاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خدا کے وقت کا انتظار کر رہا ہو تاکہ قیادت ثابت ہو۔ وہ لمحہ جلد آ جاتا ہے۔ جب امونی لوگ شجلواد کے لوگوں کو دھمکاتے ہیں تو ہم ساؤل کا ایک مختلف روپ دیکھتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جب ساؤل نے ان کی باتیں سنی تو خدا کی روح زور سے اس پر نازل ہوئی اور وہ غصے سے بھر گیا۔ ایک سمول 11:6۔ یہ راست باز غصہ جو خدا کی روح سے بھرا ہوا تھا ساؤل کو فیصلہ کن اقدام کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو نجات دلاتا ہے۔ یہ فتح ساؤل کی بادشاہی کو مضبوطی سے قائم کر دیتی ہے اور لوگ جنجال میں اس سے اپنی وفاداری کی تجدید کرتے ہیں۔ لیکن سمول جو ہمیشہ وفادار نبی رہا اس موقع کو جانے نہیں دیتا بغیر اس کے کہ وہ لوگوں اور ساؤل دونوں کو کچھ نہایت اہم سچائیاں یاد دلائے۔ وہ انہیں ان کی تاریخ میں خدا کی وفاداری کی طرف دوبارہ متوجہ کرتا ہے۔ وہ انہیں خدا کے وفادار رہنے کا چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم خداوند سے ڈرو، اس کی خدمت کرو، اس کا حکم مانو اور اس کے احکام کے خلاف بغاوت نہ کرو، اور اگر تم پر حکومت کرنے والا بادشاہ دونوں خداوند اپنے خدا کی پیروی کرے تو اچھا ہوگا۔ الفا 1 سمول 12:14۔ سمول کے الفاظ استثنا 17 میں اسرائیل کے آئندہ بادشاہوں کے لیے دی گئی ہدایات کی بازگشت ہیں۔ یہ ہدایات عاجزی، خدا کے قانون پر انحصار اور خود کو دوسرے اسرائیلیوں سے برتر نہ سمجھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ بادشاہ کو ایک خادم رہنما ہونا تھا جو خدا اور اپنی قوم کے لیے وقف ہو۔ یہ عبارت ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ خود کو نااہل یا نالائق ہی کیوں نہ سمجھے۔
साउल ने बादशाहत की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन खुदा ने इसे चाना और उसके दिल को इस काम के लिए बदल दिया। हम ये देखते हैं कि खुदा के वक्त का इंतजार करना कितना जरूरी है। साउल ने खुद को साबित करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इसने क़ियादत का किरदार संभालने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। तीसरी बात, हमें याद दिलाया जाता है कि खुदा की रूह में वो ताकत है जो हमें उन कामों के लिए तैयार करती है जो खुदा हमें सौंपता है। वही रूह जो साउल पर नाजिल हुई थी आज भी तमाम ईमान वालों के लिए दस्तयाब है। आखिरकार हम ये देखते हैं कि रूहानी रहनुमाई और जवाबदेही की मुसलसल जरूरत है, चाहे कोई कितने ही ताकतवर मनसब पर क्यों ना हो। सैमुएल का साउल और कौम दोनों को मशवरा देना और चैलेंज करना इस सच्चाई को वाजे करता है। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? यकीन रखें कि अगर खुदा आपको किसी काम के लिए बुलाता है तो वो आपको उसके लिए तैयार भी करेगा। एहसास कमतरी को खुद पर हावी ना होने दे। क़ियादत में सब्र और इनकिसारी को अपनाएं और खुदा को मौका दें कि वो आपका दिफा करे, बजाय इसके कि आप खुद को साबित करें। मैंने ये सच्चाई एक अजीज दोस्त की जिंदगी में हकीकत बनते देखा है। वो शख्स जो तकरीबन 40 सालों से मेरा पादरी रहा है, एक बार एक बड़ी आजमाइश से गुजरा। इसकी कुलिसिया के लोगों ने इस और उसकी क़ियादत पर तनकीद की। आखिरकार कुलिसिया ने मामूली फर्क से इसे पादरी के ओहदे से हटा दिया। मैंने इसका रन अमल देखा और उसके लिए मेरी इज्जत बढ़ गई। उसने खुद का दिफा करने की कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा हुआ और कहा, इस कुलिसिया की सबसे बड़ी बरकत मेरे लिए ये रही है कि जब हम सब मिलकर यसू की इबादत करते हैं। आइए सब खड़े हों और इबादत और हम्द का गीत गाएं। इस वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद उसने एक नई कुलिसिया में खिदमत शुरू की और मैं पिछले 40 सालों से इस कुलिसिया का हिस्सा हूँ। मैंने इसमें सच्ची रूहानी क़ियादत देखी। जो कुछ भी तुम करते हो, खास तौर पर जब मुश्किलात का सामना हो, तो खुदा के रूह की कुव्वत को तलाश करो। खुदा तरस मशवरे और जवाबदेही के लिए हमेशा खुले रहो, चाहे तुम्हारा ओहदा या मर्तबा कुछ भी हो। साउल की बादशाहत की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा उन लोगों के जरिए जबरदस्त तरीके से काम कर सकता है जो उसकी मर्जी के ताबे हो जाते हैं, चाहे हालात मुकम्मल तौर पर साजगार ना भी हो। खुदा आपका दिल बदलने और आपको इस काम के लिए तैयार करने को तैयार है जिसके लिए वो आपको बुलाता है। जिस तरह साउल ने खुदा को हाँ कहा, उसी तरह आपकी आमादगी भी ईमान और क़ियादत के एक हैरत अंगेज सफर की शुरुआत हो सकती है।